اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنہم عدو لی الا رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک آپ سن رہے ہیں۔ کل کے درس میں سورۃ الشعراء کی آیت مبارک نمبر 69 سے لے کر 76 تک آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب عظیم سے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پاک کی سماعت فرمائی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے اور ان پر پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کی خبر جب انہوں نے اپنے چچا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کیا پوجتے ہو؟ تو کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے آسن مارے رہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا تمہارا کچھ نفع یا نقصان کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، وہ ان کو پوجتے تھے، ہم نے پوجنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ جنہیں تم پوج رہے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے اگلے سارے باپ دادے جو ہیں، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے جہانوں کے پروردگار کے۔ دشمن اس لیے کہا کہ چونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہیں، میں ان کی مخالفت کرتا ہوں اور تم سارے ہی میرے مخالف ہو جاتے ہو۔ یہ بت جو ہیں یہ قابل نفرت ہیں، بت خانے قابل نفرت ہیں۔ جب بت سے بھی نفرت ہوگی، بت خانوں سے نفرت ہوگی، تو سیدھی سی بات ہے بت پرست تو کبھی محبت نہیں کریں گے نا، بت پرست تو پھر مخالف ہو جائیں گے۔ اور کہا سنو، تم جن کی پوجا کرتے ہو نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہ بولتے ہیں اور نہ وہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ تو بے جان سے گروندے ہیں، نہ ہلتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں۔ سورۃ مریم میں اس طرح فرمایا ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتے ہو۔ اور سورۃ الانبیاء میں ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام و تحیت و ثنا نے خوب ان کی خبر لی۔ جب انہوں نے ہتھوڑے سے توڑ دیے بت، اور جو بہت موٹا سا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام آپ نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے؟
تو فرمانے لگے کہ یہ جس کے مونڈے پر تھوڑا ہے، میں نے اس سے پوچھو تو صحیح۔ تو انہوں نے آگے سے کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم علیہ السلام آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا انہیں پوچھتے ہو، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، کہ جو نہ تمہیں کوئی نفع دے نہ تمہیں نقصان کرے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر ان کی تو کوئی پوجا کرتے ہو۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو اللہ کے مقابل میں تم پوچھتے ہو ان پر بھی افسوس ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں ہے؟ تو یہ ساری گفتگو پورے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ سے لے کر سورۃ اعلیٰ تک پھیلی ہے۔ 56 مرتبہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور ان 56 مقامات پر ان کا کوئی نہ کوئی حسن و جمال، ان کا کوئی نہ کوئی دعوت و تبلیغ کا انداز جو ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور معبودان باطل کی تکذیب اور معبود برحق کی شان میں ان کا بیان آتا ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات فرمانے کے بعد کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ رب العالمین میرا دوست ہے، یہ سب میرے دشمن ہیں، اور میرا رب وہ رب ہے۔ آگے اپنے رب کی اب شان بیان کرتے ہیں کہ میرا رب یہ ہے، تمہارا کیا کرتا ہے؟ نہ کوئی نفع نہ نقصان، نہ سنتے نہ بولتے نہ کھاتے نہ پیتے، کچھ بھی تو نہیں کرتے یہ۔ اب میرے رب کی شان دیکھو، الذی، وہ ہے، خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ تمہارے بزرگوں نے کیا کیا؟ تم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے۔ فَهُوَ يَهْدِينِ، اور وہی مجھے راستے پر رکھنے والا ہے، میرا مالک ہے نا۔ اچھا، والذی، میرا اللہ وہ ہے، رب وہ ہے، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تمہارے معبود کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ہاتھ نہیں لا سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ نفع نہ نقصان، کچھ بھی تو ان کے پاس پلے نہیں ہے۔ سنو میرا رب کون ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ کیا بات، بیمار جب میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، بیماری کی نسبت اپنی طرف اور شفا کی نسبت اپنے رب کی طرف۔ کیا انداز توحید ہے، کیا انداز تعلیم و تبلیغ ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، فرمایا جب میرے فوت ہونے کا وقت آئے گا تو وہی مجھے فوت کرے گا، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا وہی مجھے زندہ کرے گا۔ واہ واہ، کیا شان ہے اللہ کی، اور کیا انداز ہے اللہ کے پیارے خلیل کا، کیسے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی شان اور بتوں کی تذلیل اور تحقیر بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرا رب کیا، سبحان اللہ، میں اکیلا ہی نہیں، پورے جہانوں کا وہ پروردگار ہے، اور میں والذی اطعم ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور مجھے اس سے آس لگی ہے کہ میری ساری خطائیں قیامت کے دن معاف فرما دے گی۔ یہ آپ کی تواضع ہے، یہ آپ کا انداز انکساری ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، وہ تو گناہ کے ارادے سے بھی پاک ہے۔ تو یہ میں تعلیم دینے کے لیے یہ بات فرمائی ہے۔ جیسے آپ نیک آدمی ہیں اور آپ سے کوئی کہے جناب اب تو بہت نیک آدمی، نہیں جناب میں تو بڑا گناہ گار ہوں، کہہ دیتے ہیں نا،
تو ان معنوں میں وہ اپنی تواضع کا اظہار کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرا رب جو ہے مجھے اس سے آس لگی ہے کہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اے مولا میں نے تیری محبت کا تذکرہ کیا ہے، اب تیری طرف گزارشات یہ ہیں، ربی حب لی حکما، ربی حب لی حکما، یا اللہ مجھے حکم عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جو تیرے مقرب بندے۔ کیا بات! حالانکہ انبیاء خود ہی صالح ہوتے ہیں، انبیاء خود ہی صالح ہوتے ہیں، مقربان بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی انداز تواضع ہے کہ یا اللہ مجھے ان سے ملا دینا جو تیرے خاص قرب کے حقدار ہیں۔ وہ یاد رکھیں انبیاء پیدا ہی صالح ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری تعلیم کے لیے ہمیں سکھاتے ہیں اور یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں لوگوں، جتنا مرضی تقوی پرہیزگاری، جتنا مرضی تم اللہ کے حضور سجدے اور جتنا مرضی عبادات کے نذرانے پیش کرو، لیکن یہ کہو یا اللہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی اور سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور یا اللہ جو میری سچائی ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، تیری توفیق سے تو نے مجھے سچ کی تبلیغ پر مقرر فرمایا ہے، تو مولا کریم تیرے حضور یہ گزارش ہے کہ وہ جو بعد میں لوگ آئیں ان کی زبانوں پر میرا ذکر جاری کر دے، میری سچی ناموری، سچی ناموری۔ اور مولا کریم واجعلنی من ورثۃ الجنۃ النعیم، اور جو نعمتوں والے باغات ہیں، جنتیں ہیں، مجھے ان کا وارث کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہاں بندہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس سے مانگتے رہنا چاہیے، کتنا بڑا بھی ہو جائے اللہ کے سامنے تو بڑا نہیں ہے نا۔ اور انبیاء سب سے بڑے ہوتے ہیں، اور یہ سب سے جو بڑے ہیں یہ اپنے رب کے حضور انداز نیاز مندی کس انداز میں کرتے ہیں۔ ایک اور نبی علیہ السلام کا مختصر ذکر سن لیجئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سنی تو چونٹی کی آواز سننے کے بعد وہ اپنے مقام پر تفصیل ہوگی، کہنے لگے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کرا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدیہ، اور جب میرے ماں باپ پر نعمتیں کی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب انسان پر کوئی نعمت ہو تو یاد رکھے کہ یہ نعمت براہ راست اس پر نہیں آئی بلکہ اس کے ماں باپ کے ذریعے آئی ہے، کیونکہ ماں باپ تھے تو یہ پیدا ہوا، جب ماں باپ تھے تو پیدا ہوا۔ اس کا مطلب ہے ان کی پیدائش، پھر ان کی پیدائش، پھر ان کی پیدائش، آگے سلسلہ چلتا ہے، اپنے اپنے والدین کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ کہا مولا یہ تفصیل اور ہے کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں۔ کہا یا اللہ جو نعمتیں تو نے مجھ پر فرمائیں اور میرے ماں باپ پر فرمائیں، یا اللہ مجھے ان کے شکر کی توفیق دے۔ اور مولا وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا، اور مجھے توفیق دے میں صالح اعمال کروں، لیکن اعمال وہ ہوں ترضیٰ، جس سے تو راضی ہو جائے۔ میں لوگوں کو راضی نہیں کرنا چاہتا، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور مولا کریم وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے میرے پروردگار اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے۔ کیا بات! یعنی کتنے عظیم اور صالح نبی ہیں، لیکن اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ مجھے یا اللہ اپنے صالح بندوں میں شامل فرما۔ اور ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مولا کریم
تو مجھے اپنے صالح بندوں کے ساتھ ملا دے، والحقنی بالصالحین، مجھے اپنے صالح بندوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ملا دے، والحقنی بالصالحین۔ ایسے ہی ان کے پوتے نے، ان کے پوتے نے، پڑپوتے نے، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام، اور ان کے پڑپوتے حضرت یوسف علیہ السلام نے بعینی وہی الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ عرض کرتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو دنیا اور آخرت میں میرا محبت والا ہے، پیار والا ہے، دوست ہے، خیر خواہ ہے، مہربان ہے۔ توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے خاص قرب والے بندوں کے ساتھ ملا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے صالح بندوں سے ملائے، دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، اور قیامت کا دن ہو تو اس کے پیاروں کا ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کام جن سے وہ راضی ہے کرنے کی توفیق دے۔